وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اپنے قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، اور اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو زندگی گزارنے کا ایک بہترین طریقہ عطا فرمایا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما کر۔ ان کے ذریعے سے ہمیں کھانے کا طریقہ سکھلایا، چلنے پھرنے کا طریقہ سکھلایا، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سکھلایا، غرض زندگی کیسے گزاری جائے اور کس طرح سے اس دنیا میں کامیاب زندگی گزار کر ہم آخرت کی طرف سفر کریں، اس کا پورا طریقہ اے ٹو زیڈ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر دکھلایا۔ اب جو محبوب نے ہمیں طریقہ دکھلایا اور جو کام ہمیں کرنے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں اعمال۔ اب کچھ اعمال وہ ہیں جو ہمارے ظاہر سے متعلق ہیں، کچھ اعمال وہ ہیں جو باطن سے متعلق ہیں، دونوں کی اصلاح ضروری ہے۔ ظاہری اعمال جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ظاہری اعمال ہیں، ان کا سیکھنا اور ان کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ کئی مرتبہ زندگی ہو جاتی ہے نماز پڑھنا نہیں آتا، زندگی ہو جاتی ہے روزہ رکھنا نہیں آتا، زندگی گزر جاتی ہے زکوٰۃ دینے کا طریقہ معلوم نہیں، اور زندگی میں ایک مرتبہ حج ہوتا ہے، حج کو بھی بس ایسے ہی سر سے گویا ایک بوجھ سے اتار کے چلے آتے ہیں۔ اس لیے دوستو ان اعمال کو بھی سیکھنا ضروری ہے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جس زمانے میں گجرات میں دورالے سے پڑھنے کے لیے گیا تھا، اردو یا فارسی اول کا سال تھا، تو میں نے بڑی محبتوں کے ساتھ ایک جماعت تیار کی 3 دن کی، 12-13 افراد پہ مشتمل تھی۔ اس میں میرے ایک حقیقی پوچھا کہ ہتھیار لائے ہو؟ کمیٹی کا فرد بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے فوراً پوچھا کہ ہتھیار لائے؟ کہا جو ہی ہے۔ خیر، کہا کہ برتن ہیں ساتھ میں؟ کہا نہیں، برتن بھی نہیں۔ کہا جو جماعت برتن لے کے نہ چلے نیت کا۔ خیر جماعت وہاں ٹھہری، اردو فارسی اول میں پڑھتے تھے، پہلا دوسرا سال تھا عالمیت کا۔ خیر جماعت وہاں ٹھہری، اور اب ہمارا روٹ 3 دن کی جماعت تھی، اس طرح کا ایک روٹ بنا تھا۔ تو 3 دن کی جماعت تھی، تو اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے، کہ دیکھو اگر کتاب ساتھ میں نہیں ہے تو پڑھیں گے کیا، سیکھیں گے کیا، سنائیں گے کیا؟ برتن ساتھ میں نہیں ہے تو پھر یہ تو دوسروں کے بھروسے پہ چل رہے ہیں، آپ کے لوگ دعوت کریں گے تو ہم جماعت کا وقت بتائیں گے۔ اب ہمارے جو ساتھی تھے وہ نوعمر سے تھے، سب 12 آدمی اور ساتھ تیار ہو گئے۔ اب ہمارے جو ساتھی تھے وہ نوعمر سے تھے سب، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم چونکہ چھوٹے بھی تھے اور ہم نے جماعت تشکیل دی تھی اور امیر بھی ہمیں بنا دیا گیا تھا، تو امیر صاحب کہہ کے پکار رہے تھے سب ہمیں۔ تو کہا امیر صاحب یہ جماعت کو سیدھے مرکز۔ خیر تو جو پہلے گاؤں سے ہمارے ساتھ 12 افراد اور جڑے، ان میں سے ایک بوڑھے میاں۔ خیر تو جو پہلے گاؤں سے ہمارے ساتھ 12 افراد اور جڑے، ان میں سے ایک بوڑھے میاں تھے۔ اب جو اصل میں بات یہ پوری سنانے کے بعد جو اصل میں بات مجھے سنانی ہے وہ یہ، وہ حاجی بھی تھے، بوڑھے تھے، حاجی تھے۔ انہوں نے اس سے بڑی سنجیدگی کے ساتھ پوچھا اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ میں کہا بالکل ٹوٹتا ہے، وضو بھی ٹوٹتا ہے، نماز بھی ٹوٹتی ہے۔ تو کہا ہم نے تو یہ سنا تھا کہ اگر آہستہ سے ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر آواز ہو جائے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب مجھے آج تک اس بات کا احساس ہے کہ وہ بندہ حاجی تھا، اور زمانے حج میں بھی اس نے اسی اصول پہ عمل کیا ہوگا کہ ری خارج آہستہ آہستہ کی ہوگی،
کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹنے کا اور اس نے اپنی جان بچائی ہوگی، لیکن کتنا کباڑا ہوا اعمال کا۔ اول تو اس سے ایک بات کا اور پتہ چلتا ہے کہ کسی نے مذاق میں یہ بات کہی ہوگی کہ اگر آہستہ چھوٹ جائے، ہوا چھوٹ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور زور سے ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی نے یہ بات مذاق میں کہی ہوگی، لیکن اس بوڑھے نے حقیقت میں سمجھ لی۔ معلوم ہوا مذاق بھی کوئی ایسی نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے آدمی کے اعمال کی بنیاد خراب ہو جائے۔ تو دیکھیے، بوڑھا بندہ، زندگی کی 60-70 سال کی بہاریں گزر گئیں اور اس کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ وضو جو ہے کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ معلوم ہوا اعمال تو بندہ کرتا تھا اور کرتا ہے، لیکن طریقہ نہیں سیکھا۔ تو اعمال کی اصلاح ہم سب کے اوپر فرض ہے۔ اب اعمال کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ظاہری اور ایک ہے باطنی۔ ظاہری اعمال میں نماز ہے، نماز سے پہلے وضو کرنا پڑتا ہے، اس کو سیکھنا چاہیے۔ پھر نماز میں کئی قسمیں ہیں، نماز 5 وقت کی نماز تو ہے ہی، اس کے علاوہ عیدین کی بھی نماز ہے جو سال میں ایک مرتبہ آتی ہے۔ جی، سال میں ایک مرتبہ عید کی نماز، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی ایک بار آتی ہے، اور ہمیں وہ بھی طریقہ معلوم نہیں۔ امام صاحب سکھاتے ہیں اور وہ بھی کتاب میں دیکھ کے جاتے ہیں، کیونکہ سال میں ایک مرتبہ پڑھانا ہوتا ہے تو بھول جاتے ہیں کئی مرتبہ، حالانکہ انتہائی آسان ہے۔ لیکن آسان وہی ہے نا جب سیکھیں تبھی تو آسان ہے نا۔ کسی عورت سے پوچھو کہ روٹی بنانا مشکل ہے آسان، کا اس سے آسان تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ ہم تو کان کے درمیان میں موبائل دبا لیتے ہیں اور اپنے میں کے پوری بات بھی کر لیتے، روٹی بھی پک جاتی ہے۔ تو دیکھیے، بات کرتے کرتے روٹی پکا دیتی ہے، تو چونکہ انہوں نے سیکھا ہے نا۔ اور جس نے سیکھا نہیں ہے اس سے ذرا پکوائیے۔ ہم نے زندگی میں ایک مرتبہ روٹی پکائی تھی، گول نہ بن کے دی، بہت کوشش کی، سری لنکا جیسا نقشہ بن گیا لیکن گول روٹی نہیں بنی۔ پھر کسی بھگونے کا ڈھکن اٹھایا، وہ رکھا، اور اس کے بعد اس کے کنے پھر زائد جو تھے وہ چھری سے کاٹے، تب جا کے گول بنی۔ تو دیکھیے، روٹی عورتوں سے پوچھو انتہائی آسان، کیوں کہ سیکھ رکھی ہے۔ اور جن مردوں کو نہیں آتی ان کو اگر روٹی بنانی پڑ جائے، جی بہت مشکل کام، کیوں کہ آتا نہیں۔ تو ہر وہ کام جو آتا نہیں ہے وہ مشکل ہوتا ہے، اور جس کو سیکھا ہوا ہوتا ہے بہت آسان ہوتا ہے۔ تو عیدین کی نماز سال میں ایک مرتبہ آتی، لیکن سیکھی نہیں تو یاد نہیں۔ امام صاحب کہہ دیتے ہیں بھئی ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر امام صاحب کی نہیں سنتے، سوچتے جو پاس میں کھڑا ہوگا دائیں بائیں وہ دیکھ لیں گے، وہ چھوڑتے ہوں گے تو ہم بھی چھوڑیں گے، اور وہ باندھتے ہوں گے تو ہم بھی باندھیں گے۔ اور دونوں کا یہ حال ہوتا ہے، یہ دائیں کو دیکھتا ہے، دائیں بائیں کو دیکھتا ہے، اور دونوں غلط کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیکھا نہیں۔ 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں، 6 زائد تکبیریں، جی، پہلی رکعت میں 3 اور دوسری رکعت میں 3، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد، انتہائی آسان ترتیب ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لینی ہے، ثنا پڑھنی ہے، ٹھیک۔ اور اب قرات شروع ہوگی تو قرات سے پہلے 3 تکبیریں کہنی، 2 میں ہاتھ چھوڑنے، تیسرے میں باندھ لینے، جی انتہائی آسان۔ دوسری رکعت میں قرات کے بعد اور رکوع سے پہلے تینوں میں ہاتھ چھوڑنے، چوتھے میں رکوع میں جانا ہی ہے تو رکوع میں تکبیر جو کہی جاتی ہے اس میں ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے، اس میں بغیر اٹھائے جانا ہے۔ کتنا آسان ہے، تو ہو جائے پھر کل، آسان ہے نا۔ تو دوستو سیکھیں گے تو معلوم ہے نا، تو آسان ہے نا، اور نہیں سیکھیں گے تو اسی کو بھول جائیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ تو بہرحال اعمال کی اصلاح ضروری ہے، چاہے وہ اعمال ظاہری ہو باطنی۔ ظاہری اعمال میں جیسے نماز، تو نماز 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اس کو بھی سیکھنا چاہیے، اس سے پہلے وضو بھی سیکھنا چاہیے، عیدین کی نماز بھی سیکھنی چاہیے، جی، اور جنازے کی نماز بھی سیکھنی چاہیے، جنازے کی نماز بھی سیکھنی چاہیے۔ زندگی میں جس باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا اس کی نماز ایک بار پڑھنی ہے، اور وہ بھی ہم نے سیکھی نہیں۔ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جی 2 سال چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا، 6 سال دستے شفقت پہ رکھا، اس ماں کی نماز زندگی میں ایک بار پڑھنی ہے اور وہ بھی سیکھی نہیں ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے دوستو، انتہائی آسان ہے۔ اسی طرح مسافر کی نماز 4 کی 2 پڑھی جاتی ہے اور 3 پوری ہوتی ہے، 3 اور 2 پوری پڑھنی ہوتی ہیں، اور جو 4 رکعت والی ہیں وہ 2 بن جاتی ہیں۔ لیکن وہ سفر نہیں جو یہاں سے سیوال تک کا ہو، یہاں سے ہررے تک کا ہو، سردن تک کا، یہ نہیں، سفر شرعی، اس کی ایک مقدار ہوتی ہے۔
اسی طرح دوستو روزہ سیکھنا چاہیے، اس کے احکام کیا ہیں، ابتدا کیسے ہوتی ہے، انتہا کیسے ہوتی ہے، اور بیچ میں کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ، اس کے ضابطے معلوم کرنے چاہیے، اور حج سیکھ کر جانا چاہیے۔ حج مالداری کی بنیادوں پہ نہ کرے، ٹور آپریٹر پہ بھروسہ نہ کرے، حج کمیٹی میں اے کلاس اور بی کلاس اور سی کلاس پہ بھروسہ نہ کرے، بلکہ سیکھے سمجھے، اس کی کلاس اٹینڈ کرے۔ عمرہ کسے کہتے ہیں، حج کے کتنے ارکان ہیں، کیا کیا کرنا ہے، طواف کے کتنے چکر ہوتے ہیں، سعی کے کتنے چکر ہوتے ہیں، کہاں سے ابتدا ہوتی ہے، کہاں انتہا ہوتی ہے، کیا پڑھنا ہوتا ہے، احرام باندھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں دوستو سیکھیں گے تو آسان ہے، نہیں سیکھیں گے تو بہت مشکل کام۔ تو یہ ہے ظاہری اعمال۔ اسی طرح باطنی اعمال ہے، دل کی کیفیت کا نام باطنی اعمال ہے۔ ہم صبر سیکھیں، شکر سیکھیں۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا، جم جانا، شکوہ شکایت نہ کرنا۔ اصل میں ہم نے چونکہ اسلام کو سیکھا ہے اردو سے، تو اردو میں صبر کی معنی کچھ اور ہے۔ اردو میں یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا معنی بس مار کھاتے رہو، یہ اردو کا صبر ہے۔ نہیں، مار کھانے کا نام صبر نہیں ہے۔ صبر کہتے ہیں جو بھی حالات ہماری طبیعت کے خلاف ہوں، اللہ کا فیصلہ سمجھ کر چپ چاپ رہیں اور اللہ کی طرف متوجہ رہیں اور اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ کی مدد آتی۔ اسی طرح شکر، نعمتوں پہ شکر، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، آدمی اس پہ ناشکری نہ کرے۔ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ وہ جاری تھی، دیکھا ہے کہ ایک نوجوان بچہ ہے، سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، رومال باندھا ہوا ہے، جا رہا ہے۔ کہ بیٹا کیا بات ہے؟ کہ اماں یہ جو بھی لفظ کہا ہو، کہا کہ میرے سر میں بہت شدید درد ہے۔ کہ کب سے؟ کہ کل سے۔ اس سے پہلے ہوا؟ کہ ایسا کہ زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔ کہ کل ہوا؟ کہ جی کل ہوا۔ پٹی کب باندھی؟ کل سے باندھ رکھی۔ کہ ہائے، اتنے دن اللہ پاک نے صحت عطا فرمائی، شکر کی پٹی تو کبھی نہ باندھی، اور شکوے کی پٹی باندھ لی۔ ساری دنیا کو دکھاتے پھر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے تکلیف دی ہے، اللہ کا شکوہ کرتے پھر رہے ہیں۔ کہا شکر کی پٹی تو کبھی نہ باندھی اور ناشکری کی پٹی باندھ لی۔ یہ ان کا حال تھا۔ تو ہم شکر بھی سیکھیں، صبر بھی سیکھیں۔ اسی طرح توکل، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ، توکل، اللہ سے ہونے کا یقین۔ ایک نوجوان بچہ، اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے ایک بزنس شروع کیا ہے باہر ملک میں، وہاں سے میں انڈیا میں کچھ یہ جو وولن کپڑے ہوتے ہیں، گرم کپڑے جو استعمال شدہ ہوتے ہیں، وہاں چرچ ہوتے ہیں بڑے بڑے، تو چرچوں کے باہر بڑے بڑے صندوق رکھے رہتے ہیں، وہ کپڑے اس میں اتار کے ڈال دیتے ہیں۔ اس پہ لکھا رہتا ہے کہ غور کرو، ٹھنڈی میں، برف میں، جیسے آپ کو ٹھنڈی لگ رہی ہے غریبوں کو بھی لگتی ہوگی۔ تو وہ جملہ پڑھ کر کئی مرتبہ دل کے اندر ان کے جذبات بنتے ہیں، وہ اس میں ڈال دیتے ہیں، پھر آگے سے کسی مال سے خرید کے پھر پہن لیتے ہیں۔ پھر وہ کپڑوں کی حراجی ہوتی ہے، نیلامی ہوتی ہے، لوگ ان کو خریدتے ہیں، سورٹ آؤٹ کرتے ہیں، سورٹنگ کرتے ہیں، اس میں کون سا اے کلاس ہے، کون سا بی کلاس ہے۔ اے کلاس جو ہے وہ پھر انڈیا میں، بنگلہ دیش، پاکستان، ادھر بھیج دیتے ہیں۔ یہ جو کئی مرتبہ ڈھیریوں میں بکتے ہیں نا، ہر مال 200 روپے، 300 روپے، اس طرح کا مال ہوتا ہے۔ اور جس میں کچھ جو ہے کٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ پرانا سا ہوتا ہے، وہ بی کلاس ہوتا ہے۔ بہت سے غریب ملک ہیں، افریقہ کے ملک، ان میں بیچ دیتے ہیں۔ اور بہت سے اور زیادہ پرانے ہوتے ہیں تو وہ سی کلاس ہوتے ہیں، ان کو فیکٹریوں کے اندر کٹنگ کر کے بھیج دیتے ہیں، وہ جٹ بن جاتا ہے ان کا، ہاتھ پہ وہ گریس کا کام کرنے والے ہاتھ وغیرہ صاف کرنے کے استعمال میں لیتے ہیں، وہ کلو کے، ٹنوں کے بھاؤ سے بکتے ہیں۔ خیر، تو اس نوجوان بچے نے کہا کہ میں نے یہ کنٹینر بھیجنے کا کام کیا، آپ دعا فرمائیں۔ تو ہم نے اس کو کہا بیٹا سنو، یہ بتاؤ کہ تکلیفیں آتی کدھر سے؟ کہ جی اللہ کی طرف سے۔ اور تکلیفیں دور کون کرتا ہے؟ کہ اللہ۔ میں نے کہا پھر اللہ کو پارٹنر بنانا نا اپنا۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو، یہ جو بڑے بڑے ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں، زمینیں لے کر بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں،
تو کئی مرتبہ وہ گورنمنٹ کے بہت سارے بڑے بڑے افسران کو سلیپنگ پارٹنر بنا لیتے ہیں، 1 ٹکے 2 ٹکے کا، اور اس لائن سے بھی کوئی ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے تو کہتے ہیں بھئی فلاں صاحب کی یہ سائڈ ہے، فلاں صاحب جو ہے اس کے پارٹنر ہیں یا اس کے مالک ہیں، تو وہ اس سے کہہ بھی دیتے ہیں ذرا فلاں آدمی پریشان کر رہے ہیں، ذرا آپ دیکھ لیجئے، تو وہ نمٹ لیتا ہے پھر۔ تو دنیا کے سمجھدار لوگ تکلیفوں سے بچنے کے لیے بزنس میں کچھ ایسے بڑے لوگوں کو اپنے ساتھ پارٹنر بناتے ہیں جو تکلیفوں کو دور کرتے ہیں۔ تو پھر میں نے ان سے یہ مثال دے کر کہا کہ یہ بتاؤ تکلیفیں آتی کہاں سے؟ کہ اللہ کی طرف سے، اور تکلیفیں دور کون کرتا ہے؟ کہ وہ بھی اللہ۔ میں کہا پھر اللہ ہی کو پارٹنر بنا لو اپنے بزنس میں۔ بچہ بڑا سمجھدار تھا اور اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ میرے شیخ نے مجھے ایسے ہدایت دی ہے کہ جو میں بزنس کر رہا ہوں، شروع کیا ہے، اس میں اللہ کو پارٹنر بناؤں، تو میں کتنے ٹکے کا اللہ کو پارٹنر بناؤں؟ تو بیوی بڑا سونے کا دل رکھنے والی تھی، اس نے کہا یہ بتاؤ اللہ میاں بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ کہ اللہ بڑے ہیں۔ کہ بڑے کا بڑا حصہ رکھو۔ تو اس نے 55% اللہ کو پارٹنر بنایا، یعنی 100 روپے میں 55 روپے اللہ کے اور 45 اپنے۔ یہ کہنا تو بہت آسان ہے، فری فنڈ میں ذرا کسی کو 55 روپے دے کے دکھاؤ، کتنا مشکل کام ہے، لیکن دل بنا ہوا تھا اور محبت میں اللہ کے یہ فیصلہ کیا۔ کچھ مہینوں کے بعد فون آیا کہ حضرت پہلے مہینے میں 1 کنٹینر بھیجتا تھا، اب 25 بھیجتا ہوں، اور پہلے 100% جو میرا خود کا تھا، اللہ کا نہیں، میرا خود کا تھا، اس میں اتنی برکت نہیں تھی جتنی 45% میں اللہ پاک مجھے برکت عطا فرما رہے ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہیں آپ بھی اسی طرح کا کوئی بڑا فیصلہ کریں، نہیں۔ خیر العمل ما قل ودیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے جو تھوڑا ہو اور پابندی کے ساتھ، جس کو آدمی نبھا سکے۔ ایسے نہ ہو کہ جوش میں آ کے جی ہمت تو کر لی اور اس کے بعد کہنے لگے یار کتنا ہم تو بری طرح پھنس گئے، ہم تو خسارے میں آ گئے۔ اس لیے کہ یہ تو پھر محبت کا معاملہ ہوتا ہے نا اللہ سے، اس لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز اپنے اوپر وہ کر لینی چاہیے کہ جس کو آدمی برابر کنٹینیو نبھا سکے۔ بہرحال دوستو، بات یہ چل رہی تھی کہ صبر، شکر، توکل، تواضع، یہ سب دل کی کیفیات کے نام ہیں۔ ان اعمال کی بھی اصلاح کرے اور ان کو بھی کسی کی نگرانی میں سیکھے، کسی کی نگرانی میں سیکھے۔ افسوس کی بات ہے دوستو، اسکوٹر چلانے والا پہلے اسکوٹر چلانا سیکھتا ہے اور پھر چلاتا ہے، بجلی کا کام کرنے والا پہلے سیکھتا ہے پھر بجلی کے کام میں ہاتھ ڈالتا ہے، جی جوتا بنانے والا پہلے جوتا بنانا سیکھتا ہے اور پھر موچی بنتا ہے، اس کی دکان ڈالتا ہے۔ افسوس کہ ہم نے دین کو جوتے کے برابر بھی نہیں سمجھا کہ پہلے اس کو سمجھ لیتے پھر شروع کرتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے دوستو۔ تو ہم فرصت کا وقت نکالیں، نمازوں کو اچھا کریں، تلاوت کو اچھا کریں، جی رمضان مبارک کا مہینہ آنے سے پہلے امام صاحب سے، مولوی صاحب سے، مفتی صاحب سے کہیں دیکھو امام صاحب رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، تو آپ ہم 1 مہینہ پہلے ہی رمضان کے فضائل، رمضان اچھا کیسا ہوتا ہے، اکابر کا رمضان کیسا ہوتا تھا، وہ کیا کیا اعمال کرتے تھے، پھر روزے کی فضیلت کیا ہے، سحری کی فضیلت کیا ہے، افطار کی فضیلت کیا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے اوقات کیا ہیں، پھر لوگوں کو افطار کرانے کی فضیلت کیا ہے، سحری کھلانے کی فضیلت کیا ہے، ذرا 1 مہینہ پہلے اس کا اتنا مذاکرہ کرو، اتنا مذاکرہ کرو کہ ہم اندر سے موٹیویٹ ہو جائیں، ہم اندر سے ایک دم تیار ہو جائیں۔ تو جب ہم کہیں گے اور وہ مذاکرہ کریں گے تبھی تو آئے گا نا۔ تو ہم اعمال کی کوشش کریں دوست۔ اب یہ اعمال جیسے کہ دنیا کے ہر عمل جو بھی ہے وہ سیکھنے سے آتا ہے۔ ویلڈنگ کا کام کرنا چاہو تو پہلے سیکھنا پڑتا ہے، پھر ویلڈنگ کی دکان کھولنی پڑتی ہے۔ لکڑی کا کام کرنا چاہو تو سیکھنا پڑتا ہے، پھر کام کرنا پڑتا ہے۔ کسی بھی کام کی دکان شروع کریں بغیر سیکھے سکھائے نہیں آتا، بلکہ کسی نہ کسی کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے۔ اسی طرح دین کو، دین کی کیفیات کو اور دین کے احکام کو، اعمال کو سیکھنا پڑتا ہے۔ پھر جو شیخ و مرشد ہوتا ہے، جو استاد ہوتا ہے، وہ سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے، رہبری کرتا ہے، اور اصل کام راہرو کا ہے، اصل کام پھر چلنے والے کا ہے۔ جیسے گاڑی کو کئی مرتبہ دھکا دیتے ہیں تو دھکا تو تھوڑی دور کے لیے دیتے ہیں نا، اس کے بعد تو اس گاڑی میں جتنی طاقت ہوگی وہ خود چلے گی۔
کچھ ساری کی ساری منزل تو کوئی دھکا دے کے نہیں چلتا، وہ تو تھوڑی سی دور کے لیے دھکا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. سیلف اسٹارٹ گاڑی ہوتی ہے، سیلف اسٹارٹ گاڑی ہوتی ہے، کئی مرتبہ اس کی بیٹری اتر جاتی ہے، انجن ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، تو کچھ لوگ مل کر دھکا لگا دیتے ہیں جی. تو دھکا لگانے کے بعد اس میں گرمی آ جاتی ہے، انجن اسٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن وہ دھکا بہت دور تک نہیں لگانا پڑتا، تھوڑا سا لگانا پڑتا ہے. اسی طرح جو پیر و مرشد ہوتا ہے، جو شیخ ہوتا ہے، وہ اپنی توجہ کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے رہبری وہ تھوڑا دھکا لگا دیتا ہے. لیکن ہمیشہ دھکا لگانا اس کا کام نہیں ہے، پھر آگے کام رہراؤ کا ہے، سالک کا ہے. جیسے راہ بر تو بس دکھا دیتا ہے راہ چلنا راہ رو کا کام ہے. راہبر تو صرف راستہ بتا دیتا ہے، سیدھے ایسے جائیے، اس کے بعد دائیں طرف جائیے، پھر سیدھے جائیے، پھر بائیں طرف جائیے، آپ کی منزل آ جائے گی. بس اس کو سمجھ لو. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں پیر و مرشد تو ایسے ہوتے ہیں بس وہ نظر ڈالتے تھے جی کام بن جاتا ہے. تو بھائی اگر صرف نظر سے کام بنتے تو جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے مجاہدے کیوں کیے؟ انہوں نے بہت سے لوگوں کی مار کیوں کھائی؟ انہوں نے تکلیفیں کیوں سہی؟ بس یہ نظر ڈال دیا کرتے اور کام بن جایا کرتے. جی یہ ایک دھوکہ ہے. یہاں بزرگوں کی نظر سے کام بنتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ صرف نظر ڈالیں گے، ہمیں کچھ کرنا نہیں، نماز پڑھنی نہ روزہ رکھنا، بس نظر ڈال دیں ان سے کام بن جائے. نہیں، ان کی نظر ڈالنے کا مطلب یہ کہ وہ اپنی توجہ میں رکھیں، دعائیں کرتے رہیں، رہبری کرتے رہیں، مس گائیڈ ہونے سے بچائیں. ان کی نظر میں رہنے کا مطلب یہ ہے ان کی توجہ رہے، ان کی دعائیں رہیں، ان کی رہبری رہے. باقی اصل کام تو سالک کو کرنا ہے، مرید کو کرنا ہے. کئی مرتبہ لوگ ہمت نہیں کرتے، حالانکہ اللہ پاک نے ہمت کا ایک خزانہ رکھا ہے انسان کے دلوں کے اندر، انسان کے سینے میں ہمت کا ایک خزانہ رکھا ہے. اور یہی ہمت فرشتوں سے انسان کو آگے بڑھاتی ہے. فرشتوں کے یہاں تھکن نہیں ہے، فرشتوں کے یہاں دکھن نہیں ہے. جس کام میں لگا دیا. انسان کا جو مرتبہ فرشتوں سے اعلیٰ افضل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی طبیعت میں مجاہدہ ہے، تکلیف ہے، تھکن ہے، اور یہ اپنی طبیعت کے خلاف کرتا ہے. اس موسم کے اندر فجر کی نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، وضو کرنے کو دل نہیں کرتا، گرم بستر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، پہلو میں دل بہلانے والی بیوی موجود اور نواس موجود، روم ہیٹر موجود، لیکن اذان ہو چکی. اب اس کو مسجد کی طرف جانا ہے تو رضائی چھوڑنی پڑے گی، کمرے سے نکلنا پڑے گا، ٹھنڈے گرم پانی سے سابقہ پڑے گا، راستہ چل کر مسجد میں جائے گا اور وہاں جا کے نماز ادا کرے گا. یہ وہ مجاہدے ہیں جو فرشتوں کو بھی نہیں ہیں. چنانچہ مومن بندہ جب ان مجاہدوں سے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ فرشتوں سے بھی زیادہ مقام پاتا ہے. اب جس مجاہدے پر اللہ پاک ہمیں فرشتوں سے افضل بناتے ہیں وہی مجاہدہ ہمیں کرنا نہیں ہے، تو بتائیے کامیابی کہاں سے ملے گی؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو بندے ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں، رحمت کے، برکتوں کے، اعمال کی توفیق کے. اور اللہ کتنے پیارے ہیں دوستو، ایک تو عمل کی توفیق بھی دیتے ہیں اور اوپر سے اجر بھی دیتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی بندہ دعوت بھی دے اور دعوت کے بعد پھر کوئی ہدیہ بھی دے، لفافہ بھی دے. ایک تو کھلایا بھی اور کھلانے کے بعد پھر اوپر سے ہدیہ بھی دے رہا ہے. جی تو کیسا بندے کا دل خوش ہوتا ہے کہ مہمان بھی گئے اس کے ہاں، اس نے ہمیں بہترین کھانا بھی کھلایا، جی بہترین ہماری دعوت بھی کی، اور چلتے ہوئے ہمیں ہدیہ بھی اور تحفہ بھی دیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اعمال کی توفیق دینا یہ کیا کم نعمت تھی، کتنی بڑی نعمت تھی کہ اللہ نے گناہ سے بچا کر، غفلتوں سے نکال کر، جی اپنے دربار میں لا کر کھڑا کر دیا اور اپنے سامنے ناک رگڑوائی، پیشانی جھکائی. یہ کیا کوئی کم نعمت ہے؟ اور بجائے اس کے کہ اللہ پاک اور مزید اس پر انعام بھی دیں گے، مغفرت کا، بخشش کا، رحمتوں کا، برکتوں کا، رزق میں برکت، چہرے کے نور میں برکت، صحت میں برکت، وقت میں برکت، دنیا میں برکت، آخرت میں برکت. قربان جائیں اللہ تعالیٰ، کیسے پیارے رب ہمیں ملے.
لیکن اس کے لیے دوستو کچھ نہ کچھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ جب کوئی بندہ مجاہدہ کرتا ہے، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، ہمت کر کے پڑھیں۔ آج کی رات میں جو بندہ سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے، سورہ دخان پڑھتا ہے، مغفرت کے وعدے ہیں اس کے لیے، حالانکہ مشکل سے 5 سے 10 منٹ لگتی۔ درود شریف کی کثرت کرنے کی فضیلت ہے آج کی رات میں۔ ان تمام کاموں کے لیے دوستو ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا، اور یہ ہم کرتے نہیں ہیں تو پھر بتائیے برکت ملے گی کہاں سے؟ ہر بندہ پریشان، جی روزی میں برکت نہیں ہے، بچی جوان ہو چکی ہے، رشتے ناتے نہیں آ رہے، اور جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اسی کام میں فیل ہوتے ہیں۔ ان تمام کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی طبیعت پر بوجھ ڈال کر، مجاہدہ برداشت کر کے اللہ کو راضی کرنے والے کام کر جو نہیں رہے، نماز پڑھ نہیں رہے، تلاوت کر نہیں رہے، جی صدقہ خیر خیرات کر نہیں رہے، اللہ کے نیک بندوں کو جی کھانا کھلا نہیں رہے۔ ان تمام چیزوں کے اثرات ہیں دوستو، تو کریں تو آٹومیٹک راستے کھلتے چلے آئیں۔ بھائی مثلا آپ مجھے کہیں یا میں آپ کو کہوں، ایک مثال کے طور پر کہ آپ میرے گھر پر آئیں گے تو میں آپ کو مدینے کی کھجور کھلاؤں گا، تو شرط کیا ہوئی؟ گھر آئیں گے تو مدینے کی کھجور کھلاؤں گا۔ اب آئے نہیں اور کہہ رہے ہو آپ کہتے تو ہیں کھجور کھلاتے نہیں ہیں۔ بھائی آپ کو کہا تھا کہ گھر آئیے، گھر آئے کہاں ہیں آپ؟ کہ ہاں یہ تو ہماری غلطی ہے، تو غلطی ہے تو پھر بھگتو۔ تو جب اللہ پاک نے نماز پڑھنے پر، اعمال کے کرنے پر، تلاوت کے کرنے پر، ذکر و اذکار کے کرنے پر، درود شریف کے پڑھنے پر، جی اللہ پاک نے وعدے فرمائے ہیں یہ کرو گے تو یہ دیں گے، تو جب شرط فوت ہو گئی تو پھر مشروط بھی فوت ہو گیا، جزا بھی فوت ہو گئی۔ یہ کہا ہے، شرط لگائی کہ آؤ گے تو دیں گے، جب آنے کا کام نہیں کیا تو دینے کا کام بھی نہیں ہوا۔ آنے کا کام کرتے پھر نہ دیتے تو الگ بات تھی۔ اس لیے دوستو اعمال پہ کھڑے ہوں، اعمال پہ ہم کھڑے ہوں، نمازوں کو مضبوطی سے تھامیں، موسم کی پرواہ نہ کریں، یہ تو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ جی اللہ پاک نے 2 پیسے دیے ہیں تو گیس گیزر لگائیں گھر میں، گرم گرم پانی سے وضو کریں، تولیہ رکھیں، اسے ہاتھ پیر صاف کریں، موزے رکھیں، موزے پہنے، کان ٹوپی پہنے، جی اور بالکل فٹ ہو کر شاندار انداز سے تیاری کر کے اللہ کے دربار میں آئیں اور اللہ کے سامنے گرم گرم آنسو بہائیں، سر سر آہیں کھینچیں۔ جو بندہ راتوں کی تنہائیوں میں اللہ کو رو رو کے مناتا ہے، اللہ تعالیٰ دن کی جلوت میں اس کو خوش رکھتے ہیں۔ اور جب تک یہ امت راتوں کی تنہائیوں میں رویا کرتی تھی، اللہ دن میں اس کو ہنستا رکھتے تھے، اور جب سے راتوں کو رونا چھوڑ دیا، دن میں امت نے ہنسنا بند کر دیا۔ 3 طاقتیں بڑی عجیب طاقتیں ہیں۔ زر کہتے ہیں سونا، مال، زور کہتے ہیں قوت بازو، اور زاری کہتے ہیں رونا۔ یہ 3 طاقتیں ہیں، زور اور زاری۔ بچپن میں سارے کام منائے تھے زاری کے ذریعے سے، بھوک لگی رو دیے تو کھانا مل گیا، پیاس لگی رو دیے تو پانی مل گیا، پیشاب پاخانہ ہو گیا رو دیے تو کپڑے بدن ماں نے دھلا دیا اور دھلے ہوئے کپڑے پہنا دیے، دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیا۔ تو بچپن میں سارے کام زاری کے ذریعے سے اس طاقت کو استعمال کر کے بنوائے تھے۔ کاش کہ بچپن کے بعد 55 میں بھی یہ عادت باقی رہتی اللہ کے سامنے رونے دھونے کی، تو کام سارے کے سارے بڑی آسانی سے نمٹ جاتے۔ لیکن بچپن کی عادت ترک کر دیتے ہیں، نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر آگے پریشانی آتی۔ کاش کہ بچپن کا رونا 55 میں بھی یاد رہتا۔ بچپن میں روئے تھے ماں باپ کے سامنے، ماں باپ نے ترس کھا لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ ترس کھانے والے ہیں۔ اگر اللہ کے سامنے روتے تو اللہ کیوں ترس نہ کھاتے؟ اس لیے دوستو ہمت کریں۔ ہمت ایک اللہ نے خزانہ رکھا ہے انسان کے جسم کے اندر، جی مختلف موقعوں پر وہ ظاہر ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ کھلاڑی نوجوان بچوں کے سامنے ٹاسک ہوتا ہے، اتنی اونچی کودان مارو گے تو آپ کو یہ انعام ملے گا، یہ تمغہ ملے گا، یہ کپ ملے گا، اور اتنے رن بناؤ گے تو یہ ملے گا، اور اتنے ایسی یہ کرو گے تو فلاں ملے گا۔ تو ہمت کرنے والے کر دکھاتے ہیں اور وہ انعام پا لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمت کا ایک خزانہ رکھا ہے، اور یہ بچپن سے ہی ظاہر ہوتا ہے۔
دیکھیے چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ، باپ کہتا ہے بیٹا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اب تھوڑی دور ہے وہ، اس کو اشارہ کیا، وہ کھڑا ہو گیا، اب وہ لرزتا ہوا کھڑا ہوا جی، اور جہاں بچہ کھڑا ہوا چلنے کے لیے، باپ کی باہیں کھل گئیں کہ میرا منا اب چلنا شروع کرے گا، اور گرنے سے پہلے اس کو تھام لیتا ہے۔ دنیا کا باپ اپنے بچے کو گرنے سے پہلے تھامنے کی تیاری کر لیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کے راستے میں کھڑا ہو کر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس بندے کو گرنے نہیں دیتے، گرنے نہیں دیتے۔ اچھا، اب یہ بچہ اکیلا اکیلا کوشش کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، چلتا ہے، گرتا ہے، تھوڑا روتا ہے، گھٹنے پھوٹتے ہیں، لگتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر کوشش کرتا ہے، پھر گرتا ہے، اور پھر کئی مرتبہ مار بھی کھاتا ہے۔ ماں کہتی ہے چلا تو جاتا نہیں، اور ویسے ہی کوشش کرتا ہے، لیکن بچہ ہمت نہیں ہارتا، اور اس کے بعد وہی بچہ پھر بھاگتا دوڑتا ہو جاتا ہے۔ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔ کسی شاعر نے انسان کے بچپن کا جو پورا اس معاملے کو درشایا اس شعر کے اندر، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے۔ تو جس طرح چھوٹا بچہ ہمت نہیں ہارتا، اگر وہ ایک مرتبہ گرنے کے بعد ہمت ہار جائے اور پھر نہ چلے تو پھر کوئی طاقت اس کو چلا نہیں سکتی، وہ گھٹنیوں چلے گا زندگی بھر۔ لیکن بچہ ہمت نہیں ہارتا، اٹھتا ہے، چلتا ہے۔ اسی طرح مومن بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں ہمت نہ ہارے، وہ کوشش کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، تسبیحات پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، اللہ کے راستے میں صدقہ خیر خیرات کرے، اور اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگے۔ اللہ تعالیٰ دستگیری فرمائیں گے دوستو۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندوں کو جی اسی چیز کا مکلف کیا ہے جتنا وہ سہار سکے، اس سے زیادہ کا نہیں۔ بھئی بچپن میں اپلے لانے ہوتے تھے، لکڑی لانی ہوتی تھی ٹال پر سے، یا گیہوں پسوانا ہوتا تھا، تو ماں ہاڑا بھی اتنا وزن کر کے باندھتی تھی، سر پہ رکھتی تھی جتنا بچہ اٹھا سکے اور چکی تک لے جا سکے۔ تو دنیا کا باپ، دنیا کی ماں اتنی مہربان کہ اپنے بچے کے سر کے اوپر بوجھ اتنا ہی رکھتی ہیں جس کو وہ سہار سکے، لے کر جا سکے۔ تو دنیا کے ماں باپ اتنے مہربان ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ مشفق و مہربان ہے۔ اس لیے کوئی یوں کہے جی بدنگاہی سے بچنا بہت مشکل، گناہوں سے بچنا بہت مشکل، جھوٹ ہے۔ جتنا مشکل یہ کہہ رہے ہیں اور جتنا ناممکن کہہ رہے ہیں، اگر اتنا ہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ حکم ہی نہ دیتے، اللہ حکم ہی نہ دیتے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو اسی چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے جتنا کہ وہ کر سکے، جس کو سہار سکے۔ اب رہی بات یہ کہ جو مشکل لگ رہا ہے، مشکل اس لیے لگ رہا ہے کہ جیسے کسی کو روٹی بنانا آتا نہیں اور کہے کہ روٹی پکاؤ، تو اس کے لیے کتنا مشکل ہے۔ اب وہ کہے کہ جی مجھ سے نہیں بن سکتی روٹی، بہت مشکل ہے، تو یقیناً مشکل ہے، لیکن اس کو کہے ٹھہرو، تمہیں روٹی بنانا سیکھا ہے تم نے؟ نہیں، ہم سکھاتے ہیں، پھر بنانا، تو پھر آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح ہر گناہ سے بچنا بہت مشکل ہے، لیکن کسی تجربے کار سے، کسی اللہ کے ولی سے، کسی پیر و مرشد سے پوچھو، وہ طریقہ بتائے، اس طریقے کو فالو کرو، اس پر عمل کرو، آسان ہے، انتہائی آسان ہے۔ تو دوستو اعمال کریں گے نا انشاءاللہ، ظاہری اعمال بھی کریں اور سیکھ کر کریں، اور باطنی اعمال سے کی بھی پابندی کریں۔ اور باطنی اعمال کیا ہے؟ صبر ہے، شکر ہے، توکل ہے، تواضع ہے، اخلاق حسنہ ہے، یہ باطنی اعمال ہے۔ تو ہم ظاہری اعمال کی پابندی کریں اور باطنی اعمال کی پابندی کریں۔ دوستو کچھ کریں گے تو ہو جائے گا، اور نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا، ترتیب بنانی پڑتی ہے۔ میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، بریانی آپ کو بنانی ہو تو آپ کو بہترین چاول تلاش کرنے پڑیں گے، بہترین مرچ مسالے تلاش کرنے پڑیں گے، بہترین گوشت کا انتظام کرنا پڑے گا، تب جا کے بہترین بریانی بنے گی۔ اور بریانی بگاڑنے کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، ڈھکن بند کر کے رکھ دو، آپ کچھ گھنٹے کھولو ہی مت اس کو، اپنے آپ بدبو آ جائے گی، اپنے آپ خراب ہو جائے گی۔ تو بربادی کے لیے پلاننگ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بربادی کا پلاننگ تو پہلے سے تیار کیا ہوا رکھا ہے۔ آبادی کے لیے، کچھ کرنے کے لیے، اس کے لیے پلاننگ کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے دوستو اعمال کرنے کے لیے نظام بنانا پڑتا ہے۔ آئندہ کل جمعہ کا دن ہے، مجھے سورہ کہف بھی پڑھنی ہے جی، اور مجھے سورہ واقعہ بھی پڑھنا ہے،
اور مجھے درود شریف کی کثرت بھی کرنی ہے، کم از کم 1000 مرتبہ تو مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو 1000 مرتبہ کا درود شریف کا تحفہ پہنچانا ہے، اور مجھے اپنے بچوں سے بھی پڑھوانا ہے، اور صاف ستھرا بھی ہونا ہے، اور ناخن بھی کاٹنے ہیں، جمعہ کی سنتوں پر بھی عمل کرنا ہے، خوشبو بھی لگانا ہے، مسواک بھی کرنا ہے، دانتوں کو مانجنا ہے، صاف کرنا ہے۔ دوستو یہ سب ترتیبیں بنائیں گے، کریں گے تو اجر پائیں گے، اور نہیں کریں گے تو دوستو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو کریں گے نا دوستو؟ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ حضرات بیان سے پہلے اس عاجز کے پاس آئے اور وہ توبہ طائب ہو کر اللہ کے نیک بندہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے، میرے پیچھے پیچھے پڑھتے چلیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ پیارے اللہ میری توبہ قبول فرما لیجئے، پیارے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر ہے، کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس توبہ کو دوام عطا فرمائے۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں، ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی صبح شام پڑھیں۔ سب سے چھوٹا استغفار ہے استغفر اللہ، سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا کلمہ تو مشہور و معروف ہے۔ اس کے علاوہ پاؤ پارا آدھا پارا قرآن پاک کی تلاوت کریں جتنا ہو سکے۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، سنن و نوافل کے اہتمام کے ساتھ۔ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ جو حقوق ہمارے ذمے واجب ہیں، چاہے وہ مالی حقوق ہوں، چاہے جانی ہوں، چاہے حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، ان کی ترتیب بنا لیں۔ کسی کا لے رکھا ہے تو دے دیں، چھپا رکھا ہے تو واپس کر دیں۔ اسی طرح نمازیں باقی ہیں تو حساب لگا لیں، اس کا ایک چارٹ بنا لیں، اس کا کاغذ ڈائری بنا کے جیب میں رکھ لیں۔ ہر موجودہ نماز کے ساتھ نماز سے پہلے ایک نماز زندگی کی باقی ادا کر لیں، اور ادا کرنے کے بعد اس کی معافی بھی مانگ لیں۔ مثلا ظہر کی نماز ہے، ظہر کی نماز پڑھنے کے تو سنت موقعہ پڑھیں، اور 4 رکعت فرض۔ پیارے اللہ زندگی کی جو میں ایک نماز میں ظہر کی ادا کر رہا ہوں، جو میری نمازیں باقی تھیں ان میں سے ایک نماز میں ادا کر رہا ہوں، اس طرح طے کر کے نماز ادا کر لیں۔ جب 4 رکعت کا سلام پھیر دیں، اس کے بعد کہ پیارے اللہ میں نے اپنی زندگی کی ایک نماز قضا تو کر لی ہے ظہر کی، لیکن چونکہ لیٹ کی ہے اور لیٹ کا جو گناہ ہوا ہے اللہ اس میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ اور عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ 3 وتر کی بھی قضا کریں۔ البتہ سنت موقدہ اور نوافل کی قضا نہیں ہے، اس پر معافی مانگ لیں اللہ سے۔ تو کریں گے نا انشاءاللہ دوستو؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
کھلونے توڑ دیتا تھا میں جب چھوٹا سا بچہ تھا، کھلونے توڑ دیتا تھا میں جب چھوٹا سا بچہ تھا، میرے رونے سے میری ماں کھلونے جوڑ دیتی تھی، سنا ہے ماں سے بھی بڑھ کر تجھے الفت ہے بندے سے، چھوڑ دے یا رب میں خود کو، جوڑ دے یا رب میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں، سنا ہے ماں سے بھی بڑھ کر تجھے الفت ہے بندے سے، تو مجھ کو جوڑ دے یا رب میں خود کو توڑ بیٹھا ہوں، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، سنتا ہے وہ سوال بھی دیتا ہے وہ جواب، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، غافل ہے تو کہ دل سے پکارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، محشر میں منہ دکھاؤں گا اللہ کو کس طرح، محشر میں منہ دکھاؤں گا اللہ کو کس طرح، اللہ نے گر کہا، اللہ نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، اللہ نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، رحمت کی اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ ملک الآل الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کے سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، برے بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے رب، ٹھنڈی کا موسم ہے، دور دراز سے لوگ چل کر آئے ہیں، اللہ بوڑھے بھی آئے ہیں، جوان بھی آئے ہیں، بیمار بھی آئے ہیں، کمزور بھی آئے ہیں، اللہ جی مہمان رسول آئے ہیں، مہمان رسول آئے ہیں، طلب عزیز آئے ہیں۔ اے میرے پیارے رب، یہ کھانے نہیں آئے، یہ گھومنے نہیں آئے، یہ شادی بیاہوں میں نہیں آئے، یہ موج مستی میں نہیں آئے، یہ اللہ یہ آپ کی محبت میں آئے ہیں۔ اللہ محبت میں آئے، اللہ آپ کی محبت میں آئے ہیں، اللہ آپ کی محبت میں آئے ہیں۔ اللہ جی اپنی محبت دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا قرب دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، اس محفل میں نہ جانے کیسے کیسے دکھیارے، نہ جانے کیسے کیسے غم کے مارے بیٹھے ہیں۔ اللہ سب کے پیچھے داستان غم لگی ہوئی ہے۔ یا اللہ کوئی ایک ہو تو الگ بات ہے، یا اللہ بہت سے تو یا اللہ پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے رب، رحمت گناہ معاملہ فرما، رحمتوں کا معاملہ فرما، یا اللہ ستاری کا معاملہ فرما، گناہوں کو بخش دیجئے، نیکیاں عطا فرما دیجئے، تقوی عطا فرما دیجئے، پاکیزگی عطا فرما دیجئے، رزق حلال دے دیجئے، رزق حلال دے دیجئے، کہ اللہ دل کے سوچے ہوئے نیک ارادے پورے فرما دیجئے، کہ اللہ جوان جوان بچے اور بچیوں کو کہ اللہ میرے پیارے اللہ عطا فرما دیجئے، سادگی سنت و شریعت کے مطابق نکاح آسان کر دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، موجودہ رسم و رواج کی کہ اللہ نفرت دل میں بٹھا دیجئے، کہ اللہ سادگی سنت و شریعت کے مطابق احکام پہ عمل کرنا آسان فرما دیجئے۔ میرے پیارے رب، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو سستا، آپ توفیق دے دیجئے، آپ توفیق اور زنا کو سستا کر دیا۔ ہائے میرے پیارے رب، آپ توفیق دے دیجئے، آپ توفیق دے دیجئے، آپ توفیق دے دیجئے، دکھاووں سے بچا لیجئے، یا اللہ ریاکاری سے بچا لیجئے، یا اللہ مالداری کے چوچلوں سے بچا لیجئے، یا اللہ قرضوں سے اور مرضوں سے حفاظت فرما، قرضوں سے اور مرضوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ نوجوان بچے ڈگریاں کر کے بیٹھے ہیں، ITI کر کے بیٹھے ہیں، جاب کے انتظار میں ہیں، میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ حلال روزگار عطا فرما، کم محنت میں زیادہ روزی عطا فرما، جو وقت بچے اسے اپنے اسے نواز دیا کرتے ہیں۔ اللہ ہم بھی تو جمعراتی فقیر ہیں، اللہ ہمیں نواز دیجیے کرتے ہیں، اسے نواز دیا کر۔ اور جانی کے رہنے والوں کوئی فقیر بستی میں جائے اور امیروں کے محلے میں جا کر کہے، اور جانی کے رہنے والوں، میں ایک پردیسی، ایک اجنبی فقیر ہوں، ایک بیمار اور بوڑھا کمزور فقیر ہوں، تمہارے بس اڈے پہ سویا ہوا تھا، مجھے بھوک نے سونے نہ دیا، مجھے بھوک نے نیند آنے نہ دی، آدھی روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دو، ایک چمچ سالن مجھے دے دو، میں بھی روٹی کا ٹکڑا کھا کر پانی پی کر میں بھی تمہاری طرح میٹھی نیند سو جاؤں۔ پیارے اللہ، ظالم سے ظالم، جاور سے جاور، بدعمل سے بدعمل بھی اپنی بیوی کے مونڈے پکڑ کے اٹھائے گا اور کہے گا، پیاری اٹھ، دیکھ کوئی سچا فقیر آیا ہے، اندھیری رات میں کوئی روٹی کا سوالی فقیر آیا ہے، یہ جھوٹا فقیر نہیں ہو سکتا، یقیناً اس کو بھوک لگی ہے تبھی یہ صدا لگا رہا ہے۔ میرے پیارے رب، اندھیری رات میں روٹی کا فقیر اگر روٹی کی صدا لگائے تو اس کی جھولی روٹیوں سے بھر جاتی ہے۔ اے میرے پیارے رب، ہم اندھیری رات میں روٹی کا سوال نہیں کر رہے، ہدایت کا سوال کر رہے ہیں، آپ کی محبت کا سوال کر رہے ہیں۔ اللہ دے دیجئے، اللہ ہدایت دے دیجئے، محبت دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ میرے پیارے رب دے دیجئے، شان رفتہ دے دیجئے، سہن رب دے دیجئے، عزت رفتہ دے دیجئے، عظمت رفتہ دے دیجئے، شان رفتہ دے دیجئے، شوکت رفتہ دے دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، اس محفل میں نہ جانے کتنے بوڑھے ایسے ہیں جو خود بیمار ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جن کے گھروں میں بوڑھی عورتیں بیمار ہیں۔ اللہ ان کو شفا عطا فرما، صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، عمر میں برکت عطا فرما۔ اور اے اللہ، جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے کہ اللہ خاتمہ بالخیر فرما، یا اللہ ایمان کے ساتھ
بغیر کسی محتاجگی کے، یا اللہ بغیر کسی کو پریشان کیے ہوئے، یا اللہ عزتوں کے ساتھ، عافیتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، کلمے کے ساتھ اللہ دنیا سے اٹھائیے۔ میرے پیارے اللہ، حقوق العباد ادا ہو چکے ہوں یا معاف ہو چکے ہوں، حقوق اللہ ادا ہو چکے ہوں یا معاف ہو چکے ہوں، یا اللہ اس حال میں دنیا سے اٹھائیے۔ میرے پیارے اللہ اپنا بنا لیجئے، اپنا بنا لیجئے۔ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اور والوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے اسباب و وسائل کی ضرورت ہے عافیت کے ساتھ مہیا فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے اسباب و وسائل کی ضرورت ہے عافیت کے ساتھ مہیا فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وسلام علی عبادہ الذین